السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ جمعہ اسی موقع پر جب ہم اور آپ جمعہ کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، اس وقت جاپان میں اور اس کے ایک علاقے میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا زلزلہ، سونامی، طوفان، دو تین آفتیں ان کے اوپر آ پڑیں۔ ہزاروں لاکھوں انسان خانمہ برباد ہو گئے اور املاک تو بہت زیادہ نقصان کی نظر ہو گئی۔ میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے یہ ساری خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ ہم لوگ یہاں آرام سے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے صرف نظر کر کے ہم لوگ غفلت کی نیند میں رہ جائیں اور کسی قسم کے ہمارے اندر رد و بدل نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو۔ مرنے والے خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، ہیں تو انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے دکھ ہے، درد ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کا ساتھ دے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جہاں یہ بات ہے کہ انسانوں کا ایک بڑا حصہ اور ایک ملک کا بڑا حصہ متاثر ہوا اور یہ طوفان کیا آیا، ساری دنیا کے اندر ایک بھونچال سا آ گیا، دوسری طرف ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، اور یہ سمجھنا کہ وہ معاملہ ان کا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کہیں بھی کچھ مصیبت آتی ہے، تو مسلمان اسے بہت گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے عبرت و نصیحت کا سامان سمجھنا چاہیے۔ فتاوی رحیمیہ میں ہے، کسی نے سوال کیا کہ یہ زلزلے کیا ہیں اور زلزلوں کی حقیقت کیا ہے، تو فتاوی میں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ حدیثوں کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں رگیں رکھی ہیں، زمین میں لگامیں رکھی ہیں، اور زمین کے جس حصے پر گناہ زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر زنا، بدکاری، شراب اور رقص و سرود کی محفلیں، گانے بجانے کی محفلیں زمین کے جس حصے پر ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی پہلے تو ان کو تھوڑی سی تنبیہ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے ٹھوکر لگاتے ہیں۔ اگر اس تھوڑی سی تنبیہ پر وہ سدھر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جینے دیتے ہیں، اور اگر ان چھوٹی موٹی تنبیہ پر سدھرتے نہیں ہیں
اور اپنی غلطیوں کو جاری و ساری رکھتے ہیں، بلکہ عیاشیوں میں ہمت والے ہو جاتے ہیں، جری ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی زمین فرشتوں کو جن کے ہاتھوں میں زمین کی رگیں یا لگامیں ہیں حکم دیتے ہیں کہ اس کو کھینچ دیا جائے، اور جس طرح جس انداز سے وہ کھینچا جاتا ہے اسی انداز سے روئے زمین پر اور سمندروں میں آپ حضرات تباہی اور بربادی دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ زمین میں زلزلہ آیا، زمین شیک ہوئی، ہلی۔ زمانہ تو سائنس کا نہیں تھا کہ سائنس والے کچھ نہ کچھ تو بولتے ہی ہیں، بولتے رہتے ہیں، آج ایک کل ایک۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متوجہ ہوئے کہ زمین ہل گئی، زمین میں زلزلہ آ گیا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کا عتاب ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم توبہ کرو، اللہ چاہتے ہیں کہ تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے حضور۔ جبکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ جس دور میں اللہ کے نبی موجود ہیں، صحابہ کرام ہیں، اس دور میں ہلکا سا زلزلہ لا کر اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ یہ وقت کسی قسم کی تحقیق اور ریسرچ کر کے خاموش بیٹھنے کا نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا ہے، گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی، توبہ اللہ، استغفار کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ مصیبت آئی زمین کے ایک حصے میں تو پوری زمین کے بسنے والے انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یہی مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کرو، اس لیے کہ زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے اور جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ سب انسانوں کے کیے ہوئے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کو تو اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ سب تمہارے کیے ہوئے اعمال، کمائے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جبکہ ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ تو بہت سی خطاؤں کو یوں ہی معاف بھی کر دیتے، پھر بھی جب خطائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی پہنچاتے ہیں تاکہ تم اپنے خالق و مالک کو بھولو نہیں، اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ جو اصل بادشاہ ہے اس آسمان و زمین کا اور پوری کائنات کا۔ اس اللہ کی طرف سے غافل نہ ہو۔ بہت سے گناہ معاف بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑے گناہوں کے بدلے میں تمہارے لیے ٹھوکریں بھی لگاتے رہتے ہیں۔ اب میں ذرا اور کھل کر آپ کے سامنے عرض کروں تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیا ہیں، یہ زلزلوں کی حقیقت کیا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جاپان میں زلزلہ آیا، ہندوستان میں زلزلہ آیا، پاکستان میں زلزلے آ رہے ہیں، زمین کے کئی حصوں میں زلزلے آتے ہیں اور یہ ہر دور میں آتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیا ہیں، زلزلوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
جو اس امت کی سب سے بڑی عالمہ ہیں، جو اس امت کی سب ماں ہیں، جو اس امت کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس ہیں، انہوں نے جو جواب دیا سارے مسلمان اسے بہت ہی توجہ سے سن کے رکھیں۔ اللہ کے واسطے اسے صرف کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ اڑائیں، اور جمعہ کے دن کے معمول کو صرف سننا یہیں چھوڑ کے چلی جانے کی حد تک اللہ کے واسطے نہ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 گناہوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب اس روئے زمین پر زنا اور بدکاری زیادہ ہو، ایک دوسری چیز فرمایا کہ جب اس سرزمین میں شراب پی جانے لگے، لوگ معمول بنا کے پی رہے ہیں، اس دور میں ایسے ہی ہو رہا ہے، شراب کے لائسنس دیے جاتے ہیں، جا بجا دکانیں اس کی کھلی ہوئی ہیں، آپ کو رات کے 12 بجے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہ ملے تعجب کی بات نہیں، لیکن شراب کی دکان آپ کو کھلی ہوئی ملے گی، اسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جانے لگی، دوسرا گناہ۔ اور تیسرا گناہ جب رقص و سرود کی محفلیں، گانے بجانے کی محفلیں سجنے لگیں، لوگوں کا مزاج ہو جائے کہ لوگ زنا بھی کر رہے ہیں، لوگ شرابیں بھی پی رہے ہیں، نام بدل بدل کر پی رہے ہیں، اور گانے بجانے کی محفلیں، یہ 3 گناہ کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ جب روئے زمین پر یہ 3 گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پہلے تو تھوڑی سی تنبیہ کرتے ہیں اور چھوٹے موٹے ٹھوکر لگاتے ہیں، جب قومیں امتیں سدھرتی نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی غضب میں آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کھڑی ہوئی عمارتوں کو زمین بوس کر دیتے ہیں، اونچے اونچے محلات کو مٹی کے تودوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، بالکل اسی انداز سے جس انداز سے آپ نے جاپان کا منظر اپنے گھروں میں ٹی وی میں دیکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ابھی اخبارات میں یہ بھی آ چکا ہے، میری طرف سے کوئی نئی بات نہیں، کہ جاپان کے جس علاقے میں یہ زلزلے آئے اور پھر دوسرے علاقوں میں بھی یہ 3 گناہ کثرت سے پائے جاتے تھے، اور بلکہ وہاں اجتماعی زناکاری بھی ہوتی تھی، اس کی ویڈیو فلمیں بھی پکڑی جاتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اخبارات میں آ چکی ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ کیا ہمارے ہندوستان میں یہ 3 گناہ نہیں ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کی زندگیوں اور معاشرے میں یہ گناہ نہیں پل رہے ہیں؟ اللہ سے توبہ کرنے کا وقت ہے، اللہ سے استغفار کا موقع ہے، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کا موقع ہے۔ اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ اگر ناراض ہو گئے تو پھر اس پوری کائنات میں ہمارا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ اونچے اونچے محلات مٹی کے تودوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے رکھ دیں گے، بالکل اسی الفاظ سے آپ حضرات نے اس وقت آپ جاپان کے زلزلے میں دیکھا ہوگا۔ زندگیوں کے اوپر نظر ڈالو، اپنے گھروں کے ماحول اور معاشرے پہ نظر ڈالو، جب یہ چیزیں ہوں گی تو آج نہیں کل بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین کی رگیں بھی کھینچ دی جائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس امت پر عام عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو رو دھو کے منوا لیا ہے، عام عذاب نہیں آئے گا اس امت پر، لیکن چیدہ علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلہ ایک قسم کا عتاب ہے، اللہ کا ایک قسم کا عذاب ہے جو انسانوں کو درس عبرت دینے کے لیے آتا ہے، اور مسلمان اگر درست ہوں، مسلمان اس کو چاہے تو روک سکتا ہے، مسلمان خود اپنی زندگیوں کو بنا لیں تو کوئی مشکل کام نہیں۔ میں عرض کروں تو شاید آپ کو حیرت ہوگی، زمانہ تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے تیزی سے بھاگ کے آ کے کہا کہ حضرت مدینۃ المنورہ کے قریب کا ایک پہاڑ، اس پہاڑ میں سے آگ نکلی ہے، آتش فشاں پھٹا ہے، اور وہاں سے نکل کر مدینہ شہر کی طرف وہ آتش فشاں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر جھاڑتے ہوئے اٹھے اور تیزی کے ساتھ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ تمیم داری سے فرمایا کہ جلدی سے جاؤ اس کو روکو، جلدی سے جاؤ اس آتش فشاں کو روکو۔ حضرت تمیم داری نے فرمایا من انا وما انا، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو روک سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا، تم جاؤ اس کو روکو۔ اب حضرت تمیم داری سمجھ گئے مجھے کیا کرنا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جس طرف سے وہ آتش فشاں آ رہا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، جیسے کوئی جانور چل رہا ہو اس کو اشارہ کیے تو کھڑ جاتا ہے، اس طرح وہ آگ کا سیلاب رک گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھا کے اس طرح اس کو کرتے گئے واپس جاؤ گویا۔ وجعل یقوشها، یہ الفاظ حدیث میں ملتے ہیں کہ اس کو اس طرح ہاتھ سے اشارہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ پیچھے پیچھے ہٹنے لگا۔ ساتھ میں حضرت عمر بن خطاب بھی جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے وہ ہٹتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ آتش فشاں جس پہاڑ سے نکلا تھا اسی پہاڑ میں چلا گیا۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، مومنوں کی شان ہے۔ ایسے مومن ہم بنے، یہ تو خیر مشکل ہے، لیکن کچھ تو اپنے ماحول اور معاشرے میں سدھار لائیں۔ اس آتش فشاں کو پہاڑ کے اندر واپس ڈھکیل کر جب حضرت عمر بن خطاب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسجد نبوی کو آئے، سارا مدینہ حیران تھا، کتنا بڑا کام ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو اب زلزلہ آیا، اس کو روک دیا گیا، اس آتش فشاں کو واپس کر دیا گیا، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آتش فشاں یا زلزلہ آئے گا لیکن میں اس روئے زمین پہ نہیں رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اس کے ٹھیک 40 سال کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد پھر ایک پہاڑ پھٹا، اس میں سے آتش فشاں نکلا۔ اہل مدینہ پریشان ہو گئے، مدینے کی طرف یہ آتش فشاں آ رہا تھا اور وہ آگ کی لپٹیں آ رہی تھیں، جس پتھر پر سے گزرتا تھا وہ پتھر بھی آگ کا شعلہ بن جاتا تھا۔ اہل مدینہ نے سوچا کہ اب تو کوئی تمیم داری نہیں ہے ہمارے درمیان، سب کے سب مسجد نبوی میں جمع ہو گئے اور اللہ کے حضور آہ و بکا کرنے لگے، یا اللہ اس مصیبت کو آئی ہی مصیبت کو ٹال دے، اس پریشانی کو ٹال دے۔ روایتوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آہ و بکا کو سنا اور جو آتش فشاں مدینۃ المنورہ کی طرف آ رہا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری طرف پھیر دیا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان جب آہ و بکا کرتا ہے اور مسلمان جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو آسمان سے اترنے والی مصیبتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ ہم کبھی روتے نہیں، ہم کبھی اپنے اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے کا اللہ کو کبھی آنکھوں سے آنسو نکالتے نہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں کو کئی گھنٹے دیے ہیں، ہم نے اپنی بیوی کو پوری رات دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو پوری عمریں دے رکھی ہیں، ہم نے اپنی دکانوں کو رات کے 12 وقت تک ٹائم دے رکھا ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو کبھی تھوڑا سا وقت دیا، اس کے سامنے بیٹھ کے روئے، اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کا کھا رہے ہیں، اس کا پی رہے ہیں، اس کا سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیتے۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے
عبرت کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا موقع ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے مروی ہے۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا بلکہ یوں سمجھے 15 گناہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جس وقت روئے زمین پر یہ 15 چیزیں ظاہر ہوں گی، سمجھ لو اس وقت سرخ آندھیاں چلیں گی، اس وقت زلزلے آئیں گے، اس وقت سونامی جیسے طوفان آئیں گے، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، سمندروں کے پانی دیوانے ہو کے اچھلنے لگیں گے، اور اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی زد میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے۔ ان گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومتیں عوام الناس کے مال کو اپنی جیبوں میں بھرنا شروع کر دیں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال و دولت کو جو حکومت کا نہیں بلکہ عوام کا، عوام کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اسے اپنی ذاتی دولت سمجھ کر اپنے جیبیں بھرنے لگیں، یا اپنی تجوریاں بھرنے لگیں، یا باہر ملکوں کے اندر بینکوں میں محفوظ کر دیا جائے، اسی طرح امانتوں میں خیانتیں ہونے لگیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والزکاۃ مغرما، لوگ زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھنے لگیں اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر ادا نہ کریں، بس تھوڑا بہت دے دیا اور دینے کے بعد سمجھ گئے میں نے تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے دیے، 1 لاکھ 2 لاکھ کے کپڑے بانٹ دیے، میرا ذمہ ختم، جبکہ اس کی دولت کے حساب سے 1 کروڑ 2 کروڑ بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ زکوٰۃ ٹھیک سے نہیں دیتے، اس کو تاوان سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی ماں کو نافرمانی کرے اور اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگے، اپنے باپ کو ایک طرف دھتکار کے بٹھا دے، دوستوں کو سر پہ بٹھا کے ان کو خاطر مدارات کرنے لگے، ماں باپ کی نافرمانیاں، عقوق کا لفظ استعمال فرمایا، معصیت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ عقوق کے معنی اصل میں آتے ہیں کاغذ کے پرزے کرنے کو۔ حقوق الوالدین، ماں باپ کے حقوق یعنی ماں باپ کے حقوق کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، باپ کو بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کو کونے میں بٹھا دیا، اس کے حقوق کا خیال نہیں، ماں کو بھی دھتکار دیا، اس کے بھی حقوق کا خیال نہیں۔ ایسے نوجوان، ایسے ماں باپ جہاں وجود میں آئیں گے کہ ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، جن اولاد کے لیے رات کو اپنی نیندیں حرام کی اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلا کے خود گیلے میں سونا پسند کیا تھا، اپنے بچے کو پیٹ بھرنے کے لیے رات بھر ماں جگتی ہے اور اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے۔ اب یہ ماں بوڑھی ہو گئی تو نوجوان اس کی طرف پھر کے دیکھنے کو تیار نہیں، جب ایسی مصیبت دنیا کے اندر پائی جانے لگے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وشربت الخمور، چاروں طرف شراب پی جانے لگے، یسمونہا بغیر اسم، نام بدل بدل کے پی رہے ہیں۔ بھئی نام کے بدلنے سے چیز بدلتی ہے، ہاں کسی انسان کی نجاست کو بھی اگر حلوہ کہہ دے تو کیا وہ حلوہ ہو جائے گا؟ بالکل اسی طرح شراب کو بھی نام بدل بدل کے پینے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے والیوں کی آوازیں بڑھنے لگیں، گانے بجانے ناچنے والی زیادہ ہو گئیں، اور گانے بجانے کے آلات انسانوں میں عام ہو گئے۔ رات کو سوتے ہوئے میوزک سننے کی عادت، اور صبح کو اٹھتے ہی سب سے پہلے میوزک سننے کی عادت۔ نوجوان، مسلمان نوجوان اگر اس طرح کے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس طرح کے مزاج پیدا ہو جائے اور زنا کو بہت عام سمجھیں، حلال کی طرح سے اس کو سمجھ کر کرنے لگیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
پھر تو تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، طوفانوں کا، زمین میں پھٹ کر بڑی بڑی عمارتوں کے دھسنے کا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذاب انتہائی معمولی انداز سے تمہارے اوپر آتے چلے جائیں گے۔ مسلمان اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو سمجھ میں آئے گا کہ آج کی پریشانیاں کس وجہ سے ہیں، انہی گناہوں کی وجہ سے، اسی وجہ سے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں کس طرح مال لوٹ لوٹ کر عوام الناس کا جمع کر رہی ہیں۔ ایک سیاسی لیڈر جس کے پاس اسکوٹر ہوتی ہے یا جس کے پاس ایک پرانی فیٹ کار ہوتی ہے، لیکن جب وہ حکومت میں آتا ہے تو رشوتیں لے لے کر اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ایک دور آتا ہے کہ وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عزت تخذ الفیء دولن کا یہی تو مطلب ہے۔ امانتیں ختم، جس کو امانت دی گئی بس وہ ہڑپ کر گیا، وہ واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جس نے قرض لے لیا وہ واپس کرنے کا سوال ہی نہیں۔ چاروں طرف یہ ساری مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت نہیں، ہماری کمائیوں میں برکت نہیں، اور چاروں طرف یہ مصیبتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سب اسی لیے لاتے رہتے ہیں کہ مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اندر پائی جانے والی پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر ماں باپ کی نافرمانی کا میں نے تذکرہ کیا۔ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اولاد کے اوپر عذاب آتا ہے، مرنے سے پہلے ہی عذاب آتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، اچھی طرح سن کے رکھیے، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا ظلم، ستم، کسی کو ستانا، پریشان کرنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کی سزا بھگتو گے، مرنے کے بعد قیامت میں جو ہوگا سو وہ الگ چیز ہے۔ ماں باپ کو ستانے والا، پریشان کرنے والا یا ان کے حقوق کا خیال نہ کرنے والا، 15 گناہوں میں یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ۔ ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ بوڑھی ماں ہے جس نے اپنے سینے سے لگا کے آپ کو پالا تھا، آج اس کی ایک روٹی کا مسئلہ، ایک اس کے کپڑے کا مسئلہ، اس کے لیے دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، دوا کا مسئلہ۔ نوجوان اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، کبھی گھوم پھر کے اس کی طرف نہیں دیکھتے اور اپنے باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ بوڑھا باپ ایسی اولاد پہ تف ہے کہ جس نے جن ماں باپ نے پال پوس کر اس کے بازوؤں میں طاقت و قوت لائی تھی، آج وہ ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا۔ مرنے سے پہلے تیرے اوپر عذاب آئے گا، یاد رکھ لے۔ یہ تم بھی سنو، جا کے اپنی بہنوں کو بھی سناؤ جو جوان ہیں یا اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا گناہ ظلم ہے، ستانا ہے۔ آپ کسی اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو پریشان کرتے ہیں، آپ اپنے دکان کے پڑوسی کو ستاتے ہیں، یا کسی بھی کمزور کو آپ ستاتے ہیں، یا آپ کسی لڑکی کو شادی کر کے بہو بنا کے لے جا کے گھر میں رکھتے ہیں اور رکھ کر بجائے بیٹی کا سلوک کرنے کے اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اسے نوکرانی کا درجہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، مرنے سے پہلے تم کو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہی تو اس حدیث کا مطلب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو۔ ظالم ظلم کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں ظالم، ظلم کرنے والا۔ یہ حدیث سن لے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ اندھیریاں اور تاریکیاں بن کر آئے گا، اور دنیا کے اندر تو یہ آفت و مصیبت ہی ہے۔ تو غرض میرے بھائیوں، یہ جو جاپان کا زلزلہ آیا، زلزلہ بھی آیا، سونامی بھی آیا، تین قسم کے اللہ تعالیٰ نے تعزیانے بھیجے۔ ہمارے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے غم گساری ہے، ہم ان کے لیے تڑپتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ان کو عافیت دے۔ کوئی بھی انسان خواہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان تو اس کے لیے امن سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
کافر پڑوسی کو بھی بھوکا رکھنے سے منع فرمایا۔ یوں کہا کہ آپ کے پڑوسی میں یہودی بھی رہتا ہے تو اس کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کرو۔ یہودی بھی اگر ہے جو دشمن ہے تمہارا اور اسلام کا، تو اس کو بھی بھوکا سونے مت دو، اس لیے کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہوگا اس مومن کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم جاپان کے ان لوگوں ان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، غم گساری رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائے عافیت دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی عبرت ہے، اپنے گھروں کے اندر غلط چیزوں کو ختم کرو، ظلم و ستم کو ختم کرو، بے پردگی کو ختم کرو، اپنے گھروں کے اندر پائی جانے والی وہ بڑے بڑے گناہ جو پل رہے ہیں ان گناہوں کو ختم کرو۔ آدمی گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد رات کو ٹی وی آن کر کے جو بیٹھتا ہے تو رات کے 12 1 بجے تک بیٹھتے ہیں، اور سوائے اس میں گندگی کے آپ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تمیز تو ہے نہیں کہ کون سی جائز ہے کون سی جائز نہیں ہے۔ تمیز کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں تمیز؟ تمیز تو کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تمیز کیے بغیر کون سی چیز بھی گلاس ہے، گلاس میں دودھ ڈال کے پیتے ہیں تو وہ صحت کے لیے مفید ہے، لیکن اگر زہر ڈال کے پیتے ہیں تو آدمی مر جائے گا۔ یہ تو اچھی طرح صاف سمجھ میں آتا ہے، لیکن ٹی وی جو آپ نے خرید کے لگوایا ہے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دودھ ڈال کے پی رہے ہیں، زہر ڈال کے پی رہے ہیں۔ یاد رکھو کوئی بھی صحیح استعمال اس کا کر نہیں سکتا، حالات اور فتنے ایسے ہی ہیں۔ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون دیتے ہیں، موبائل فون دینے سے پہلے اس کا دماغ درست کرو، اسے سمجھاؤ کہ کیا چیز دیکھنا ہے کیا چیز نہیں دیکھنا ہے، ورنہ کچھ بہت سے نوجوان ایسے ہیں میں جانتا ہوں جن کے ہاتھ میں ماں باپ نے موبائل فون دیا، وہ اپنے ککس میں بیٹھ کر بیت الخلا میں بیٹھ کر ننگی فلمیں موبائل کے اندر دیکھتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، آپ نے صرف کھلا پلا کے جوان کر دیا، اور آپ نے اس کو بازو میں قوت دے دی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے اندر کا انسان نہیں بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیت الخلا میں بیٹھ کر نجس فلمیں دیکھتا ہے اور غلط قسم کی چیزیں دیکھتا ہے۔ کیا قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے؟ قیامت تو خیر بہت دور سمجھیے، ابھی آپ کا گھر کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بے پردگی ہے، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے غیرت مند ہیں۔ اللہ فحاشی کو معاف نہیں فرماتے، اللہ فحاشی کو معاف نہیں فرماتے۔ فحش معاشرہ اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، اس کو معاف نہیں فرماتے۔ اللہ جو ہے وہ غیرت مند ہے۔ عورتوں کا پردے میں رہنا، عورتوں کے سر کے اوپر پلو اوڑھ کے رکھنا، عورتوں کا نامحرموں کے سامنے نہ آنا، یہ سب اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ غیرت مند ہیں۔ اللہ کی غیرت کو مت للکارو، اللہ کی غیرت کو مت للکارو۔ اللہ ظالم نہیں ہو سکتے، اللہ ظلم نہیں کرتے، لیکن جب ہم بگڑتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو نہیں مارتی، میں نے دیکھا ایک ماں، اس کا بیٹا ایک گلاس پھوڑ دیا نہیں مارا، دوسرا گلاس پھوڑا نہیں مارا، تیسرا گلاس بھی پھوڑ دیا نہیں مارا۔ ماں تو بہت رحم والی ہوتی ہے اپنے بچے کے اوپر، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ تو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو 3 گلاس پھوڑنے پہ نہیں مارتی تو اللہ کیسے ماریں گے اپنے بندوں کو؟ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پوچھتی ہے یا اللہ گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا، میں ذرا ہل جاؤں، میں ذرا پھٹ جاؤں، لے لوں ان کو سینے میں، ان گنہگاروں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو نے پیدا کیا ہے تو ہٹ جا، پھٹ جا، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اوپر چھوڑ دے۔ بار بار زمین پوچھتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں، لے لوں، بار بار آسمان پوچھتا ہے کہ اللہ میں پانی برسا دوں، میں پھٹ کے ٹوٹ کے گر جاؤں ان گنہگاروں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا ہے، میں اپنے بندوں سے نمٹوں گا،
مہلت دیتے ہیں برس مہلت دیتے ہیں۔ آدمی توبہ کرتا ہے، سدھرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گود میں لے لیتے ہیں اپنی آغوش رحمت میں، اور اگر سدھرتا نہیں ہے تو تھوڑا سا کھینچنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کیجیے جو گناہ ہمارے اندر ہیں۔ ہمیشہ روزانہ کم از کم 70 مرتبہ یعنی تو 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ استغفار کی وجہ سے آسمان سے اترنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ صرف استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2، اس طرح 70 مرتبہ۔ یہ یاد ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، استغفار کی عادت ڈالو۔ کافروں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر عذاب اتار کے بتاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے پیغمبر، یہ لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، آپ جب تک روئے زمین پر رہیں گے آپ کی رحمت و برکت سے ہم عذاب نہیں اتاریں گے، یہ 1000 بھی مانگ لیں۔ اب اللہ کے رسول تو پردہ فرما گئے، اب ہم کو عذاب سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول تو پردہ فرما گئے، ہم کو عذاب سے کون بچائے گا؟ قرآن مجید نے کہا، وما کان اللہ لیعذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جب تک تیرے بندے، میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے تب تک بھی عذاب نہیں آئے گا۔ میں نے نسخہ دیا قرآن کا آپ کو، میں اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں۔ استغفار روزانہ 100 مرتبہ پڑھیے، یا کم از کم رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ استغفار پڑھ کے سوئیے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہم سب کو آغوش بنے۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جاپان کے اس خطرناک زلزلے سے عبرت و نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک بات اور عرض کروں، ہمارے کسی صاحب نے چٹھی بھیجی ہے کہ آج کل کرکٹ چل رہا ہے، کرکٹ میں جو ہے سٹہ بازی چلتی ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی کون سی ٹیم ہارے گی، اس کے لیے سٹہ بازی۔ جو سٹہ بازی، کرکٹ تو ایک کھیل ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کرکٹ دیکھنا ہے تو دیکھو، نمازیں فرض چھوڑ کے نہ دیکھو، فرض نماز چھوڑ کے کرکٹ دیکھنا حرام ہے۔ اب باہر جا کے بولے مولوی صاحب کرکٹ کو حرام بول دیے، میڈیا والے اچھالیں گے اس کو۔ میں کہہ رہا ہوں فرض نماز کے وقت میں فرض نماز چھوڑ کے کرکٹ دیکھنا حرام ہے۔ تو خیر، کرکٹ کے بارے میں کسی کو شوق ہے، دیکھتا ہے، الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے سٹہ بازی کرنا، اس کو اسلام میں جوا کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کو میسر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ صرف کھیل دیکھنے اور مزہ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے اس طرح سے سٹہ بازی کرنا، قرآن مجید میں اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ سارے نوجوان اسے سن کے رکھ لے، اس طرح کی جوا بازی نہ کرو۔ جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا، یہ سب قرآن مجید کے روح سے اللہ پاک نے حرام قرار دیا۔ ہندوستان جیسے ملک میں زنا کے لیے لائسنس ملتا ہے، جوا کے لیے لائسنس ملتا ہے، شراب کے لیے لائسنس ملتا ہے، تو وہ ہماری بلا سے وہ دینے دو، لیکن ہمارے اسلام اور قرآن کا جو حکم ہے وہی ہمارے لیے ہے۔ مسلمان اسے اس بات کو اپنے سینے سے لگائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جامع العلوم جامع مسجد ہمیشہ اس بات کی کوشاں ہے کہ مسلمانوں تک صحیح باتیں پہنچیں، اسی وجہ سے جامع العلوم میں ہر طرح کا انتظام ہے، دینی تعلیم کا بھی ہے، دنیاوی تعلیم کا بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، لڑکے بھی حفظ کرتے ہیں، لڑکیاں بھی حفظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اتنا بڑا علمی نظام جو یہاں جاری و ساری ہے، ان سب میں آپ حضرات کی ہر طرح سے مدد و نصرت و اعانت ہمارے لیے شامل حال ہے۔ جامع العلوم کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ 4 دانگ عالم میں لوگ جامع العلوم کی خیریت، اس کی ترقیات کو پوچھتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے امریکہ سے ایک صاحب نے فون کیا تھا،
انہوں نے وہاں سے فون کر کے پوچھا کہ کیا آپ کی 10ویں جماعت کے امتحانات شروع ہو گئے، رزلٹ آ گیا؟ میں نے کہا ابھی تو امتحان شروع نہیں ہوا ہے، 1 اپریل کو شروع ہوگا، پھر بعد میں رزلٹ آئے گا، اس کے بعد آپ رزلٹ پوچھیں تو ہم بتائیں گے۔ اور لوگوں کے ذہنوں میں دور دور تک امریکہ جیسے شہر تک بھی جامع العلوم کا نام اللہ نے رکھا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس کو قبول فرما کر مجھے آپ کو اسلام سے، دین سے، قرآن سے وابستہ کرے، ہمارے بچوں کو دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔